آتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سبحان اللہ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي. سبحان اللہ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. اور جو ہو منکر قرآن اور اصحاب رسول کے ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے. اور طوفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہوں ساحل پر میں ان بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام سیاسی سماجی شخصیات اسٹیج پر موجود زعماء علماء اکابرین اہل سنت پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج آپ کے ضلع مظفر گڑھ شہر جتئی میں اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت اور استحکام پاکستان کے عنوان سے معنون اس بابرکت مبارک بارونق اور روپرور اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج کے اس خوبصورت جلسہ کے انعقاد پر اپنی ذیل جماعت کے قائد مولانا طیب قاسمی صاحب ان کی پوری ٹیم ان کے رفقائے کرام جلسہ کے منتظمین کو شاباش دیتا ہوں مبارکباد پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. اسٹیج کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے ایک تو مشائخ اور اکابر بڑی کثیر تعداد کے علماء موجود ہیں دوسرا تمام مکاتب فکر کے علماء بھی یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے اور وہ اپنی گفتگو میں فرما چکے ہیں. اس طرح تمام جماعتوں مذہبی جماعتوں کے نمائندے بھی یہاں اسٹیج پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے لیے
اعزاز کی بات یہ ہے کہ میں 2021 میں تقریر شروع کر رہا ہوں اور 2022 میں ختم کروں گا. سبحان اللہ. میں نے خطبہ 2021 میں پڑھا اور جب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں تو 2022 میں چلے گا. ہمارے پچھلے سال کا اختتام بھی اور آئندہ سال کا آغاز بھی اس عزم کے ساتھ ہے، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد. عنوان ہے آپ کا ختم نبوت. آپ سارے ہی جانتے ہیں، علماء بہت خوبصورت بیانات آپ حضرات کے سامنے کر چکے. چونکہ تاریخ بھی بدل گئی ہے، سال بھی بدل گیا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. سردی کا موسم ہے اور دسمبر کی شدید سردی میں آپ یہاں اندر بڑے گرم گرم بیٹھے ہیں لیکن باہر بھی جانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں ایک سبق یاد رکھنا، ہمیشہ دہراتے رہنا، اسے بھول نہ جانا. بات کی بات ہو، پیغام کا پیغام ہو، عقیدے کا عقیدہ ہو، مسلمان خوش ہو اور کافر پر پریشانی ہو، ایسی بات ہمیشہ کیا کرے. اور وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیں تو اس سے پہلے آپ کہیں آخری نبی. کیا کہیں؟ آخری نبی. یا اس سے پہلے آپ کہیں خاتم النبیین، یا اس سے پہلے آپ کہیں خاتم المعصومین. یہ تین باتیں ضرور کہیں تاکہ سننے والے کا ٹیسٹ بھی ہو جائے کہ وہ کون سے قبیل سے تعلق رکھتا ہے اور کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے. آپ اپنے عقیدے کا اظہار بھی کر دیں اور اپنا عقیدہ واضح بھی کر دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیں گے آخری نبی کہیں گے، خاتم النبیین کہیں گے یا خاتم المعصومین کہیں گے، تاکہ اپنے عقیدے کا اظہار ہو جائے اور دنیا کو پتہ چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں، آخری نبی. اگلی بات یہ سمجھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لینا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کہیں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول. اس کے بعد کہیں ابو بکر صدیق. جب آپ فاروق اعظم کا ذکر کریں تو پہلے کہیں خلیفہ ثانی، پھر کہیں فاروق اعظم. جب آپ حضرت عثمان کا ذکر کریں پہلے کہیں خلیفہ ثالث، پھر کہیں عثمان غنی. جب آپ حضرت علی کا ذکر کریں پہلے کہیں خلیفہ چاروں، پھر کہیں حضرت علی. بات بھی ہو جائے گی، پیغام بھی چلا جائے گا، ٹیسٹ بھی ہو جائے گا، مسلمان خوش بھی ہو جائے گا اور کافر کی حالت خراب بھی ہو جائے گی. ایسا کریں گے انشاءاللہ. مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ آپ کے مجمع میں نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد ہے اور میں چاہتا ہوں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، انہیں پیغام دوں، مستقبل کے لیے انہیں لائے عمل دوں اور وہ مستقبل کا لائے عمل لے کر آگے چلیں. اس لیے میں تقریر کی بنیاد میں آج کل کہا کرتا ہوں دیکھو مزے لینے کے لیے تقریریں مت سنو اور مزے کرنے کے لیے تقریریں مت کرو. تقریریں کرو عمل کرنے کے لیے اور تقریریں سنو عمل کرنے کے لیے. جو یہاں سے سنیں گے اس پر عمل کریں گے، اسے آگے پھیلائیں گے. آج جو میری بات آپ سن رہے ہو، میں شہر جتوئی میں آیا کھڑا ہوں، آپ میری گفتگو سماعت فرما رہے ہو، میں آپ کو پیغام دے کر جاؤں گا، آپ اس پر عمل کریں گے. آئندہ جب شہر جتوئی میں ہم پروگرام کرنے آئیں گے اور اس کا آغاز ہوگا تو جتنا آج پنڈال بنا ہے اس کے کئی گنا لمبا پنڈال آپ کو بنانا پڑے گا. اس لیے کہ آئندہ جب آپ آئیں گے تو آپ اکیلے نہیں آئیں گے، آپ بڑی تعداد میں لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں گے اور آپ کا پیغام ان تک پہنچے گا اور وہ ہونے والا اجتماع جتوئی کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا. اگلی بات میری اس پر بھی توجہ کیجئے، میں جو آپ سے مخاطب ہوں میں صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے سے، آپ کے گھرانے سے مخاطب ہوں، آپ کے گھر سے مخاطب ہوں، آپ کی قوم سے مخاطب ہوں، آپ کے پورے شہر سے مخاطب ہوں، گرد و نواح کی تمام بستیوں سے مخاطب ہوں. اس لیے کہ میرے سامنے بیٹھنے والا فرد ایک فرد نہیں ہے، یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھرانہ ہے
یہ قوم ہے، یہ ایک جہان ہے، یہ جب جہاں سے اٹھے گا یہ گھر جائے گا، یہ گھرانے میں جائے گا، یہ قوم میں جائے گا، یہ گھر میں جا کر، یہ گھرانے میں جا کر اور یہ قوم میں جا کر خاموش نہیں بیٹھے گا، آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ میں اس کے دل میں ایسی قوت بھرنے لگا ہوں، میں تمہارے دلوں میں ایسی محبت بھرنے لگا ہوں تو تمہیں چین سے رہنے نہیں دے گی، بلکہ تمہیں کھڑا کرے گی غیرت پر، تمہیں کھڑا کرے گی حمیت پر، تمہیں کھڑا کرے گی ایمان اور اسلام پر، تمہیں کھڑا کرے گی ختم نبوت کے تحفظ پر، تمہیں کھڑا کرے گی شان رسالت کے بیان کرنے پر، تمہیں کھڑا کرے گی عصمت صحابہ پر، عصمت اہل بیت پر، عصمت صحابہ پر، عصمت اہل بیت پر، تقدس صحابہ پر، تقدس اہل بیت پر آپ کو کھڑا کرے گی۔ اور صرف میں ہی نہیں، میں یہ چنگاری آپ کے دلوں میں ڈال کر جاؤں گا اور دنیا کو بتا دوں گا میں نے ان کے دل کو دل نہیں رہنے دیا۔ مجھ سے سائل سوال کرے گا آپ نے ان کے دلوں کو کیا بنا دیا، میں جواب دوں گا میں نے ان کے دلوں کو صحابہ کی محبت کا گھر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے میری طرف، اور میں کہا کرتا ہوں میرے سامنے صرف آنکھیں کھلی کر کے مت بیٹھے، صرف میری طرف متوجہ ہو کے نہ بیٹھے، بلکہ میری طرف بیٹھنے کے لیے دل کو گل کے دریچے کو کھول کر بیٹھیے اور دل کو سامنے رکھ کر بیٹھیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں میں تم سے دل مانگتا ہوں، کیا دل دو گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ دل دو گے؟ مجھے آپ کا دل چاہیے، کیا دل دو گے؟ ابھی ہم نے لمبا چلنا اس طرح کریں گے تو بھائی دل دو گے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ جان بھی قربان۔ جزاک اللہ۔ ابھی جان نہیں چاہیے، ابھی مجھے دل چاہیے، مجھے دل میں محبت بھرنے دو، پھر سبھی میرے ہو جاؤ گے۔ دل چاہیے۔ کہنے والے نے مجھے کہا مولانا صاحب دل کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا دل والوں کے لیے لیتا ہوں۔ دل کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا دل والوں کے لیے لیتا ہوں۔ کہا دل والے کون ہیں؟ میں نے کہا جن نے اپنے دل مصطفیٰ کو دیے تھے۔ ابھی تو کافی دیر ہے، یہ بات تمیزی سمجھ میں آ گئی، تمیزی باتیں سمجھ میں آ گئی، دل متوجہ، سب کا دل متوجہ۔ حضور آخری نبی، اللہ کے قرآن نے کہا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی، قرآن نے کہا حضور آخری نبی، حضور علیہ السلام نے کہا میں آخری نبی ہوں، حضور کے بعد کسی نبی نہیں آنا۔ ایک بات اور سمجھیے، لوگ کہتے ہیں حضور کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میں نے کہا بات آپ کی صحیح ہے، لیکن کہنا یوں نہیں چاہیے حضور کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ حضور کے آتے ہی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ بے شک بے شک بے شک، حضور کی نبوت ملتے ہی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، بات میں بند نہیں ہوا، پہلے بند ہو گیا۔ مجھے سائل نے کہا مولانا صاحب حضور کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا، حضور کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کہا حضور کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا اور جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بند ہوا۔ جیو مرشد، اس کا دروازہ بند ہوا، صحابیت کا۔
حضور آخری نبی، آپ کے بعد کسی نبی نے تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا. لوگ کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا، آ سکتا نہیں ہے، آئے گا نہیں، اللہ بھیجے گا ہی نہیں. بھائی میری بات سمجھو، نبی کیوں نہیں آئے گا؟ نبی کیوں نہیں آئے گا؟ نبی کیوں نہیں بنے گا؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی اور نبی کیوں نہیں آتا؟ بند کیوں ہے؟ وجہ کیا؟ بتانے لگا. حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی. ضرورت باقی نہیں. نبی کب آتا ہے؟ جب ضرورت ہوتی ہے. نبی کب آتا ہے؟ جب آنے کے لیے ضرورت ہو. حضور آئے، حضور کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت باقی. کہتے جی پہلے نبیوں کے بعد نبی، ہم کیوں نہیں؟ میں نے کہا پہلی ضرورت تھی، اب نہیں. بے شک پہلے ضرورت تھی، اب نہیں ہے. اب نہیں ہے. کہنے والے نے کہا ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ضرورت تب ہوتی ہے جب اس پر اتری ہوئی کتاب نہ رہے. اور ضرورت تب ہوتی ہے جب توحید کا پرچار کرنے والا کوئی نہ رہے. ضرورت تب ہوتی ہے جب نبی کی سنتیں مٹ جائے. ضرورت تب ہوتی ہے جب شریعت کا نام ختم ہو جائے. ضرورت تب ہوتی ہے جب وحدانیت کی بات کرنے والا کوئی نہ ہو. ضرورت تب ہوتی ہے جب دین پر دنیا میں حیا اور وفا باقی نہ رہے. ضرورت تب ہوتی ہے جب سچ و حق کی پہچان ختم ہو جائے. ضرورت تب رہتی ہے جب شریعت مٹا دی جائے. ضرورت تب ہوتی ہے جب کلام تبدیل کر دیا جائے. جب بدلا ہی کچھ نہیں تو نبی کیوں آئے گا؟ کاش کہ میرا ایمان سمجھو. ضرورت باقی نہیں رہی. ضرورت باقی نہیں رہی. نبی کب آتا ہے؟ جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہے. وہ نئی تعلیمات دینے کے لیے آتا ہے، میاں شعور دینے کے لیے آتا ہے، بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، توحید کا سبق پڑھانے کے لیے آتا ہے، رسالت کی بات کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے احکامات لانے کے لیے آتا ہے. پہلے مٹ گئے، نئے آتے ہیں. حضور آئے، حضور دین لائے، حضور شریعت لائے، پیغام لائے، قرآن لائے، بیانیہ دیا، منشور دیا، دستور دیا، ضابطہ دیا، طرز زندگی دی، معیشت دی، معاشرت دی، کردار دیا، گفتار دیا، اخلاق دیے، آواز دیے، زندگی گزارنے کے ڈھنگ دیے، اصول دیے، طریقے دیے، جو کل بھی مدینہ میں تھے آج بھی جہان میں ہے. سبحان اللہ. جیسے کلمہ کل مکہ میں پڑھا گیا تھا، ایسے ہی کلمہ آج چٹئی میں پڑھا جا رہا ہے. جس طرح قرآن غار حرا سے آیا تھا، اسی طرح آج چٹئی کی مسجد میں قرآن موجود ہے. کوئی ہمت کر کے کہہ دے نہیں ہے. جس طرح حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں اذان تھی، ایسے ہی چٹائی کی مسجد میں اذان ہے یا نہیں ہے؟ جیسے مکہ اور مدینہ میں حضور کی امامت میں نماز ہوئی تھی، ایسی نماز یہاں ہے یا نہیں ہے؟ نبی تو تب آتا ہے جب پہلی بات مٹ جائے. اور اگلی بات، حضور سے پہلے نبی عمریں بڑی لے کر آئے. 900 سال، 800 سال، 700 سال، 200 سال. حضور نے تو 100 سال سے پورے نہیں کیے. 63 سال پوری زندگی. نبوت کی صرف 23 سال زندگی. سبحان اللہ. آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت تک شاید حضور ہی رہیں گے خود، لیکن صرف 63 سال گزرے بلا لیا. ڈیوٹی کیا لگائی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لیظہرہ علی الدین کلہ، ساری دنیا پر آپ نے دین غالب کرنا ہے۔ یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، محبوب کی ہے، محمد مصطفیٰ کی ہے، آمنہ کے لال کی ہے، عبداللہ کے لخت جگر کی ہے، صافی کوثر شاہ سے نشر جانے کہا، محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خیر الورا بدر الدجا شمس سہا رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رات العاشقین امام الاولین امام المرسلین ابو بکر عمر عثمان حیدر کے پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ طیبہ حسنین کے نادا ہادی عالم ہادی کل رحمت کے مجسم رحمت کے بکر اس نے کائنات جلال کائنات جمال کائنات روب کائنات خوبی کائنات تقوی کائنات شسم کائنات جمال کائنات جلال کائنات عزت کائنات عظمت کائنات شوکت کائنات عزت کائنات عزت کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات فخر کائنات عظمت کائنات شان کائنات تقدس کائنات طہارت کائنات حلالت کائنات سوالت کائنات ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے ڈیوٹی لگائی لیظہرہ علی الدین کلہ، ساری دنیا پر دین غالب کرنے، کوئی دین غالب نہ رہے، صرف تیرا دین غالب رہے، اس کے غلبے کے لیے بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا۔ رسول جب چاہتے دین ساری دنیا میں غالب نہیں۔ سبحان اللہ، شان رسالت زندہ باد، آج تک ختم نبوت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت اہل بیت زندہ باد، نعرہ تکبیر، توجہ ہے میری طرف۔ لوگ تھک کے بیٹھتے ہیں، لوگ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے یہاں تھک کے کھڑے ہو گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جگہ تنگ ہے، جگہ تنگ ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں جگہ تنگ ہے، اس لیے ہم آنے والے کو کہتے ہیں نکلو مت، بعد میں آؤ گے بھی تو جگہ نہیں ملے گی۔ جگہ نہیں ملے گی، دھیرے دھیرے نکلو جیسے ویسے تھوڑے ہی، سبحان اور جیسے ویسے رہتے ہی تھوڑے ہی۔ فاروقی تیری جرات کو، میرا نعرہ نہیں، میرا نعرہ نہیں، میں اپنے نعرے کا قائل نہیں، نعرہ صرف جانے والوں کا، کوئی پتہ نہیں آج رہنے والا کل کیا کرے گا۔ اللہ جو چلے گئے کامیاب ہوئی ہے، رہنے والا نہ معلوم کب بگڑ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ کیا آپ نے دیکھے نہیں؟ دیکھیں اور نعرہ جانے والا کہیں جو چلا گیا۔ میں کیوں زندہ باد؟ زندہ باد وہ ہے جو اس نظریے پہ جان دے گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضور آخری نبی، کسی رسول کی ضرورت نبی رسول تب آتے ہیں جب پہلے دین عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سالوں کے بعد یا 600 سالوں کے بعد حضور آئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب حضور آئے دنیا میں دین میں عیسوی پر عمل کرنے والے لوگ کہاں تھے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہنے والے کہاں تھے؟ پتہ چلا دنیا میں کوئی بھی نیکی اور شرافت پر نہیں تھا، ظلم تھا، عداوت تھی، نفرت تھی، اندھیرا تھا، اور دنیا میں بے حیائی تھی، فحاشی تھی اور یاری تھی، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ بیت اللہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، 360 بت اس میں پڑے ہوئے تھے۔ بیت اللہ تو اللہ کا گھر تھا، اس پہ بتوں کا کیا عمل تھا؟ یہی نتیجہ نکلا نا کہ پہلے والے دین کو چھوڑ کر چلے گئے اور دین بدل گیا، کوئی دین پر قائم نہیں رہا۔ جب دین بدل گیا اور تو گمراہی دنیا میں چھا گئی، قرآن نے کہا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، دوسری جگہ کہا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے اور گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب تم گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے تھے اور جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے، دنیا میں صحیح العقیدہ، صحیح الفطرت لوگ موجود نہیں تھے۔ بیت اللہ جیسے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کی جاتی تھی، بیماری اور مرض کو خدا علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے تھے، سب کی پوجا کی جاتی تھی۔ لوگ اللہ کے گھر میں آ کے غیر اللہ کو پوچھتے تھے۔ رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بیت اللہ کی صفائی کر دو، رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ دین کو محکم کر دو، رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ نبوت کو عام کر دو، رسول کو اس لیے بھیجا
تھا کہ خدا کی توحید کا ڈنکا بجا کر دنیا کو بتا دو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بتا دو خلق السماوات والارض. رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بتا دو یکفر اللیل والنہار. رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بتا دو سخر الشمس والقمر. رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بتا دو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بتا دو ایاک نعبد و ایاک نستعین. رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بتا دو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تہتدون. اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ دنیا کو توحید سکھا دو, خدائی بتا دو, کبریائی بتا دو, عظمت بتا دو, شان و شوکت بتا دو, سجدوں کے قابل وہ ہے بتا دو, دنیا میں ایمان قابل وہ ہے بتا دو, تاریخ سب کچھ دینے والا وہ ہے بتا دو, دنیا کو بنانے والا, سنوارنے والا, سجانے والا, چلانے والا, کھلانے والا, پلانے والا وہی ہے. اللہ نے کہا جا کر دنیا کو بتا دو. میرے محبوب نے دنیا کیا کر یہی تو بتایا تھا, توحید کا درس دیا تھا اور توحید کا درس دیا. وہ مٹنے کے لیے نہیں تھا, آپ کو پھیلنے کے لیے تھا. رسالت کی بات بتا دی, نبیوں کی اہمیت بتا دی, تورات و زبور انجیل کی تصدیق کر دی, قرآن حکیم کی آیاتیں بتا دی, سور سے بتا دی, قرآن پورا مکمل کر دیا, مکمل کر کے حوالے کر دیا. یہ سارے کام رسول کے ذمہ تھے. لیکن الدین ساری دنیا پر دین غالب کرو. لیکن جدائی کے لوگوں میری طرف توجہ کرنا چاہوں. ابھی حضور کے 63 سال زندگی کے گزرے ہیں, 23 سال نبوت کے گزرے ہیں. دین مکہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں چکر لا رہا ہے. 9 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا ہے. 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لے رہا ہے کہ رب عزت جلال نے اپنے محبوب کو 23 سال نبوت کے بعد بلانے کا فیصلہ کر دیا. میں سوال کرتا ہوں ربا یہ کیا ہو گیا؟ ساری دنیا میں دین کو غالب کرنا تھا. ابھی دین مکہ میں ہے, ابھی مدینہ میں ہے. 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم ہے. دنیا کے سارے علاقے ابھی باقی ہے. ابھی تو شمال باقی ہے, جنوب باقی ہے, مغرب باقی ہے, کہر باقی ہے, شہر باقی ہے, دریا باقی ہے, سمندر باقی ہے, فضائیں باقی ہے, مکین باقی ہے, مکان باقی ہے, صحرا باقی ہے, عرب باقی ہے, عجب باقی ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ باقی ہے. اللہ انہیں بلا رہے ہو. دین کا کیا ہوگا, شریعت کا کیا ہوگا, نظام کا کیا ہوگا, نفاذ کا کیا ہوگا, توحید کا کیا ہوگا, قرآن کا کیا ہوگا, کلام کا کیا ہوگا, رسالت کا کیا ہوگا, نبوت کا کیا ہوگا, پیغام کا کیا ہوگا, اچھائی بھلائی دین شریعت صداقت دیانت امانت شرافت حیا وفا جرأت بہادری ہمت دلیری نماز روزہ حج جہاد زکات صدقات خیرات خوبی بلائی اچھائی نیکی. ربا اس سب کا کیا ہوگا؟ تاکہ دنیا تک کون پہنچائے گا؟ جدائی کے شور پر کیسے آئے گا؟ جس دنیا تک کیسے جائے گا؟ افغانستان کے پہاڑوں میں کیسے آئے گا؟ کعبہ تک کیسے پہنچے گا؟ ارے پہاڑوں کے افریقہ کے جنگلات تک کیسے جائے گا؟ ربا کی دنیا سے جا رہے دین کون پہنچائے گا؟ فرمایا سے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. ساری دنیا میں اس کے دین کا ڈنکا بچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں. آج تک ختم نبوت, آج تک ختم نبوت, شان محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر. تھکے تو نہیں ہوں, پریشان تو نہیں ہوں. بالکل نہیں. 23 سال بعد بلا لیا. دین 9 لاکھ مربع میل پر ہے. ساری دنیا میں اس نے پھیلنا ہے. بے شک لیوزر والا دین کل. اب آخری نبی, اب نبی کی ضرورت نہیں. ضرورت نہیں. کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں ہوگا, دین بڑھے گا. بے شک حضور کے بعد ابو بکر آئے, بے شک ابو بکر خلیفہ بلا فاس. عمر آئے, 22 لاکھ مربع میل. سبحان اللہ. عثمان آئے, 44 لاکھ مربع میل. دین بڑا ہے یا گھٹا ہے؟ پھیلا ہے یا سکڑا ہے؟ چھایا ہے یا رکا ہے؟ آگے گیا ہے یا پیچھے ہوا ہے؟ بڑھتا چلا گیا ہے یا رک گیا ہے؟ حضور نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. دین بڑھتا چلا گیا. سبحان اللہ. شہروں میں, دریاؤں میں, ہواؤں میں, جنگلات میں, شہروں میں, بازاروں میں, بادشاہوں کے محلوں میں, سوسان جگہوں میں, مکانوں میں, مکینوں میں, جنگلات میں, ذرے ذرے میں اسلام پھیلتا چلا گیا. پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام صحیح تھا یا نہیں تھا؟ صحیح تھا. سوال پیدا ہوتا ہے, یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون سا طبقہ تھا؟ صحابہ. یہ کون سی جماعت تھی؟
یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ کس نے پہنچایا؟ کس نے لیا؟ کس نے محفوظ کیا؟ کس نے اپنایا؟ کس نے سیکھا؟ یہ کس میدانوں میں کون آئے؟ جنگلوں میں کون گئے؟ پہاڑوں میں کون گئے؟ دریاؤں میں کون گئے؟ شہروں میں کون گئے؟ پلندیوں میں کون گئے؟ ڈٹ کون گئے؟ ڈٹ کون گئے؟ کھڑے کون گئے؟ ساتھ کون چل گئے؟ ساتھ کس نے نکایا؟ رفیق کون بنے؟ یار کون بنے؟ ساتھی کون بنے؟ ساتھی کون بنے؟ ششر کون بنے؟ دماغ کون بنے؟ پیر کون ہوئے؟ افسر کون آئے؟ پہلو پیر کون آئے؟ قرآن کس نے پڑھا؟ قرآن کس نے لیا؟ کلمہ کس نے پڑھا؟ جستجو کون بنے؟ جماعت کون بنے؟ آرزو کون بنے؟ تمنا کون بنے؟ عزت کون بنے؟ آبرو کون بنے؟ میدان میں کون آئے؟ سالار کون بنے؟ صحابی کون بنے؟ کھڑے کون ہو گئے؟ چل کون پڑے؟ تلواریں کس نے اٹھائی؟ تیر کس نے اٹھائی؟ نیزے کس نے اٹھائی؟ گھوڑوں پہ کون بیٹھے؟ میدانوں میں کون آئے؟ جھگڑا کون گئے؟ پہاڑوں پہ کون چلے گئے؟ توفر کس نے دکھائی؟ طاقت کس نے دکھائی؟ جبرائیل کس کے لیے آئے؟ فرشتے کس کے لیے آئے؟ نصرت کس کے لیے آئی؟ مدد کس کے لیے آئی؟ میدان میں کون کھڑے ہوئے؟ قرآن کنہوں نے لیا؟ شریعت کنہوں نے لی؟ دین کنہوں نے لیا؟ نمازی کون بنے؟ غازی کون بنے؟ مجاہد کون بنے؟ شہید کون بنے؟ رفیق کون بنے؟ شرف نبوت کی تصویر کون بنے؟ تصور کون بنے؟ عکس کون بنے؟ نقش کون بنے؟ سیرت کون بنے؟ شہرت کون بنے؟ فضیلت کون بنے؟ مرتبت کون بنے؟ آیات کون بنے؟ شوشتے کون بنے؟ لفظ کون بنے؟ جملے کون بنے؟ بات کون بنے؟ پیغام کون بنے؟ دستور کون بنے؟ منشور کون بنے؟ صادقہ کون بنے؟ درس کون بنے؟ معیشت کون بنے؟ معاشرت کون بنے؟ اقتدار کون بنے؟ عصمت کا نشان کون بنے؟ مینار کون بنے؟ سیارے کون بنے؟ پیارے کون بنے؟ نشانے کون بنے؟ ستارے کون بنے؟ نیارے کون بنے؟ عصمت کا بیانیہ کون بنے؟ فرق بچہ کون تھے؟ دین سکھایا کس نے؟ پڑھایا کس نے؟ سمجھایا کس نے؟ سکھایا کس نے؟ اٹھایا کس نے؟ پڑھایا کس نے؟ چلایا کس نے؟ پھیلایا کس نے؟ چل کون بنے؟ خاص کون بنے؟ پلندیوں میں کون گئے؟ مقاموں میں کون گئے؟ احساسوں میں کون گئے؟ مثال کون بنے؟ معیار کون بنے؟ معمار کون بنے؟ مسلسل بنے؟ آمرین کون؟ مومنین کون؟ مفلحین کون؟ متقین کون؟ راشدین کون؟ فائزین کون؟ قائمین کون؟ راجعین کون؟ رکعہ کون؟ سجدہ کون؟ شکرون فضل من اللہ کون؟ جدائی کرو تو رفیع اللہ کون؟ رحمان کون؟ پکار آتی ہے ہر طرف سے آتی ہے صحابہ اگر یہی حالت رہی تو میں اگلا جو تسلسل ہے شاید قائم نہ رکھ سکوں. کہیں ایسا نہ ہو تو اسٹیج پہ اور میں نیچے ہوں. بیٹھ جاؤ ڈنڈے والا بھی بیٹھ جائے. بیٹھ جاؤ جزاک اللہ. بیٹھ جاؤ. بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. یاروں 550 سالوں کے بعد یا 600 سالوں کے بعد بچا کچھ نہیں ہے اور 1442 سالوں کے بعد گیا کچھ نہیں ہے. 600 سالوں کے بعد بچا کچھ نہیں اور 1400 سالوں کے بعد مٹا کچھ نہیں. سبحان اللہ. سب چیزیں موجود ہیں نہیں موجود؟ توجہ ذرا توجہ میری طرف کریں. جذبات سے تھوڑا سا پیچھے آئیے کیونکہ میں ایک بیانی اور لانے لگا ہوں. آپ شاید اسے
برداشت نہ کر سکے، چونکہ اب دل تو دے چکے، بے شک اب یہ آپ کے قابو میں ہے بھی نہیں۔ کوشش آ رہی توجہ 1443 ہجری میں ہم جی رہے، 500 سال نہیں، 600 سال نہیں، 1400 سال گزر گئے۔ دنیا کفر کو میرا چیلنج ہے، کوئی ایک چیز بتاؤ جو مٹی ہوئی ہے۔ کوئی نہیں ہے حضور کی شریعت کی قرآن کی آیت میں سے کوئی ایک چیز بتاؤ جو آج رہ گئی ہو اور پہنچی نہ ہو، کوئی ایک چیز بتاؤ۔ تم ساری زندگی لگے رہو، تم کوئی چیز بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے دین کی کوئی چیز مٹی مٹی۔ اس سے اندازہ لگائے کہ قرآن اللہ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے حضور کو دیا، اللہ نے بھی لکھ کر، جبرائیل نے بھی لکھ کر، حضور نے بھی لکھ کر، لکھا ہوا نہیں دیا۔ آپ کے گھر میں لکھا ہوا ہے، مسجد میں، مکتب میں، مدرسے میں، کالج میں، گھر میں، دکان میں، بازار میں لکھا ہوا ہے، قرآن کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، اور آگ کی صورت میں، جلد کے اندر محفوظ ہے، ایک ہی طرح کا، ایک ہی جیسا، ایک ہی طرح کا لکھا ہوا ہے، ایک ہی جیسا پڑھا جاتا ہے۔ مکہ میں بھی وہی ہے، مدینہ میں بھی وہی ہے، افریقہ میں بھی وہی ہے، امریکہ میں بھی وہی ہے، افغانستان میں بھی وہی ہے، پاکستان میں بھی وہی ہے، دنیا کے ہر کونے میں وہی ہے، اسی طرح موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال ہے میرا، اللہ نے لکھا ہوا نہیں دیا، تنزیل من رب العالمین نزل به روح الامین بما نزل علی محمد، یہ ساری چیزیں بتاتی ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، نازل کرتا ہے، بھیجا ہوا ہے، پہنچایا گیا ہے۔ رسول نے بھی اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں ہے، باوجود اس کے آج لکھا ہوا موجود ہے۔ تو سائل سوال کرنا چاہتا ہے، حضرت صاحب یہ تو بتائیے نا، اللہ نے لکھ کر نہیں دیا، جبرائیل لکھ کر نہیں لائے، اور جناب رسول نے لکھ کر نہیں دیا، یہ لکھا کس نے جو آج ہمارے پاس موجود ہے؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ صحابہ 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 صحابہ۔ کون بابا کون؟ لکھا کس نے؟ کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ میری بات سمجھنا، سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن صحابہ کا لکھا ہوا ہے۔ سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن سب کچھ قرآن میں، اور قرآن صحابہ میں ہے۔ کی باتیں قرآن کے پاس، جبرائیل اسرائیل میکائیل اسرافیل کی باتیں قرآن کے پاس، اللہ کی توحید قرآن کے پاس، تورات زبور انجیل کی باتیں قرآن کے پاس، تصدیق قرآن کے پاس، اور سب کچھ پوچھنے والا پوچھتے، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا تلاش کر، سب کچھ قرآن کے پاس ہے، پوچھتا ہے قرآن کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا قرآن صاحب۔ یہ جو رسی بندی ہے نا، رسی، اس رسی کے ادھر والوں نے دل پورا دیا ہے، پیچھے چلتے جاؤ نے تھوڑی تھوڑی کنجوسی کی ہے۔ یہ جو یہ رسی کے اندر اندر ہے، یہ کہ سبحان اللہ، یہ جو رسی کے باہر بڑا مار کا ہے، یہ کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بزرگ اب بھی ان کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ
اگر کوئی لکھنے والا ہے تو دیکھ لے، سبحان اللہ اگر کوئی لکھنے والا ہے تو دیکھ لے. ان کے منہ کھلے ہوئے تھے، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، میرا اشارہ ہوا چپ ہو گئے. چلو گے یا میں مانتے، اور تم کوشش کرو یا میں مانتے ہی رہے تو اچھا ہے. انشاءاللہ اگر یہ باغی ہو گئے نا، نہ ہمارے رہیں گے نہ تمہارے رہیں گے. حضور کے بعد کوئی نبی محبت کا جملہ کہنے لگا، توجہ میری طرف. کہنے والے نے مجھے کہا مولانا صاحب آپ کہتے ہو ضرورت باقی نہیں ہے، باقی نبیوں کے بعد نبی آئے، اب ضرورت باقی نہیں ہے. وہاں ضرورت تھی، یہاں ضرورت کیوں نہیں ہے؟ جتائی کے لوگوں توجہ میری طرف کرنا. میں نے جواب میں کہا وہاں ضرورت نہیں تھی، یہاں ضرورت تھی، یہاں ضرورت نہیں ہے. کہتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ابو بکر نہیں تھا، حسین نہیں تھا، معاویہ نہیں تھا، ابو سفیان نہیں تھا، عائشہ نہیں تھی، خدیجہ نہیں تھی، حفصہ نہیں تھی، جویریہ نہیں تھی، فاطمہ نہیں تھی، زینب نہیں تھی، رقیہ نہیں تھی، ام کلثوم نہیں تھی، خباب نہیں تھا، خبیب نہیں تھا، حسن نہیں تھا، حسین نہیں تھا، ارے بابا وہ معاویہ نہیں تھا. یہ نہیں تھے، ضرورت تھی. یہاں یہ تھے، ضرورت نہیں ہے. انہوں نے دین پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا. جب الوداع کے موقع پہ حضور نے پوچھا تھا بتاؤ میں نے دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، نہ پہنچایا نہیں پہنچانے کا حق ادا کر دیا. کرنے کی دنیا تک پہنچانا تمہارا کام ہے. کس کو کہا؟ پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ جہاں آسمان کا سورج نہیں پہنچا وہاں بھی تو کلمہ پہنچا. جہاں آسمان کا سورج نہیں پہنچا وہاں بھی کلمہ پہنچے. جہاں چاند نہیں جاتا وہاں بھی کلمہ پہنچے. جہاں 6 مہینے رات 6 مہینے دن ہے وہاں بھی تو کلمہ پہنچے. جہاں تیرے ملک کی بجلی نہیں جا سکی، گیس نہیں جا سکی، سہولیات نہیں جا سکی، وہاں بھی تو کلمہ پہنچے. یہ ہواؤں سے تو نہیں آیا، یہ دریا سے تو نہیں آیا، یہ سمندر سے تو نہیں آیا، یہ پرندے تو چلے، یہ قوم تھے جو مکہ سے چلے دنیا میں پھیل گئے. قوم تھے مزدوروں، ملازموں، سیاستدانوں، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، شیخ الحدیثوں، شیخ التفسیروں، حافظوں، قاریوں، تاجروں، مزدوروں، اپنوں بیگانوں، بتاؤ تمہیں کوئی ایک چیز دے تم اسے اپنا محسن کہتی ہو. جنہوں نے پورا ایمان قرآن سمیت اٹھا کر ہمارے والے کیا، کیا وہ ہمارے محسن نہیں ہے؟ محسن ہے، محسن ہے. جو محسنوں کی طرف زبان نکالے گا اس زبان کو بھیجا جائے گا. یہ جذبات نہیں ہے، ایمان ہے. ایمان ہے. پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے.
افراد کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ کوئی ایک چیز یہاں چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کتاب چھپی ہوئی ہے، یہاں تو ایک حرف بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ چھپتے وہاں ہیں جہاں لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ طاقتور لوگ میدانوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جو طاقتور لوگ میدانوں میں کھڑے ہوتے ہیں چھپتے نہیں۔ اور سمجھو دین چھپنے کے لیے نہیں، چھاپنے کے لیے، چھپانے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے۔ نہ ہمارا قرآن چھپا ہوا ہے، نہ ہمارا امام چھپا ہوا ہے۔ آج ایک آدمی کہتا ہے، بہت عرصے بعد کہتا ہے ہمیں اوریجنل قرآن مل گیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مسلسل خود بخود برس رہی ہے۔ ایسے لوگوں پہ لعنت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود کے ساتھ شمار کے پڑھ رہی ہے۔ اور میں نے ایک سے کہا یہ کیا ہے؟ گھر پہ برس رہی ہے، گھر پہ۔ سر پر کیا ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب کیا پتہ لگے گا لڑکی کون ہے؟ بتانے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی لگی ہوئی برس رہی ہے۔ ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ جب کوئی چیز بیچتے ہیں نا کسی جگہ، اور جگہ پہ جا کے ایڈریس ٹھیک نہ ہو تو واپس آتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ واپس آتی ہے۔ دروازے پر دستک کہتے ہیں واپس لے لو۔ کیوں؟ کہ ایڈریس ٹھیک نہیں تھا۔ یہ لعنت ان پہ بیچتے، وہ جگہ رحمت کی ہے۔ وہ جسم، وہ وجود، وہ انسان، وہ شخصیات، وہ لوگ، وہ کردار، وہ گفتار لعنت کا نہیں رحمت کا ہے۔ جب یہ غلط کر پہ جاتی ہے تو واپس آتی ہے۔ چونکہ بیجی ایسی جگہ تھی واپس آ کے چھپتی نہیں ہے۔ واپس آ کے اہتمام کے ساتھ قلم لگا کے چھپی ہوئی قلم لگا کے لگائی جاتی ہے۔ اس لیے وہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے، خود ہی لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اوریجنل قرآن مل گیا اور ہم قوم کو دیں گے۔ میں نے کہا یہ تو بتا، تجھے تو مل گیا، تیرے سے پہلے جو مر گئے ان کا کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نا، تجھے تو ملا، جنہیں نہیں ملا وہ تو گمراہ تھے۔ جس کے بڑے گمراہ تھے ان کی چھوٹوں کا کیا حال ہے؟ اللہ ہی وارث۔ جب ہم نے سب پکڑا نا، ہم بھی کمزورات تھوڑی ڈالتے۔ جب ہم نے پکڑا تو پھر دوبارہ بولا، کہتے نہیں میرا مطلب یہ تھا۔ میں نے کہا بتا کیا مطلب تھا؟ ہم سن رہے ہیں۔ کہتا مطلب یہ تھا کہ اس کی تصدیق ہے۔ میں نے کہا لعنت پر جھوٹے، کس کی تصدیق ہے؟ قرآن کی۔ قرآن کو کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تو خود تورات کی تصدیق اس نے کی، زبور کی تصدیق اس نے کی، انجیل کی تصدیق اس نے کی، نبیوں کی تصدیق اس نے کی، رسولوں کی تصدیق اس نے کی، پیغمبروں کی تصدیق اس نے کی، اللہ کی عظمت اور جلال کی تصدیق اس نے کی ہے۔ کائنات کے کلام نہیں تو سب کی تصدیق کی ہے۔ اس کو تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود تصدیق کرنے والی ہے۔ سوال اٹھایا تھا، جواب دیا، اس میں اور اندر گیا۔ عظمت قرآن زندہ باد۔ اوریجنل قرآن مل گیا۔ میں نے کہا تجھے اب بھی نہیں ملا۔ بے شک
یہ قسمت والوں کو ملتا ہے. پہلے دن سے ملا ہوا ہے. الحمدللہ. ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. میں نے اسے چیلنج دیا. میں جدائی میں بیٹھے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جس چیز کے سینے میں قرآن ہاتھ کھڑا کرے. اسٹیج سمیت نیچے کو دیکھ کے الحمدللہ. الحمدللہ. ہاتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. ذرا موبائل کی لائٹیں بھی جلائیں نا. ہاتھ اٹھائیں, موبائل کی لائٹیں بھی جلائیں. ذرا پیچھے تک تصویر لینے والا تصویر لے. کھڑے نہ ہو, صرف موبائل کی لائٹیں جلائیں. یہ کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں تاکہ موبائل کی لائٹیں خوبصورت ہو جائے. ایک مرتبہ پھر خوبصورت منظر ہو جائے. بیٹھ جائیں, بیٹھ کر لائٹیں جلائیں, بیٹھ کر لائٹیں جلائیں. اگر آپ نہیں بیٹھو گے پھر میں بیٹھ جاؤں گا. ہمیں بیٹھ گئے. ذرا لائٹیں جلائیں, سبھی جلائیں. سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے, سبھی جلائیں. ادھر دکھائیں, ادھر دیکھیں, ادھر دکھائیں. اور یہ بہت ساروں کو دکھانا. ان لائٹوں کے جلنے سے بہت سارے لوگ جل جائیں. میں جدوئی شہر میں کھڑا ہوں. میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا, آخر تک لائٹیں جل گئی. میں ان سے کہتا ہوں میں نے ایک علاقے کے لوگوں میں اعلان کیا تم پورے پاکستان کے اپنے نامے فہم میں جمع کرو, ذاکرہ خطیب و ادیب جمع کرو, سب کو جمع کر کے مجلس لگاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, بتاؤ کس کے سینے میں قرآن موجود ہے. کوئی مشکل بات تو نہیں ہے, آسان بات ہے. بالکل نہیں کر سکیں گے, بالکل نہیں کر سکیں گے, قدم نہیں کر سکیں گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگلا لفظ پڑھنے لگا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. نہیں کر سکیں گے, بے شک. ہرگز نہیں کر سکیں گے, قطعاً نہیں کر سکیں گے, بے شک. کسی صورت نہیں کر سکیں گے, بے شک. جواب نہیں دے سکیں گے. بے شک. حضور کے بعد نبی کی ضرورت نہیں. قرآن موجود ہے, بے شک. فرمان موجود ہے, بے شک. نبی کی حدیث موجود ہے. توجہ میری طرف رکھنا, ذرا جذبات تھام کر بیٹھنا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کیا چیز تلاش کرنا چاہتے ہو, کیا چیز پوچھنا چاہتے ہو. سوال کرنا تمہارا کام ہے, جواب دینا صحابہ کا کام ہے. بتاؤ تو صحیح کیا پوچھنا چاہتے ہو, یا کیا چیز ہے جو سامنے نہیں ہے. نبی کی نگاہوں کا پوچھو تو معلوم ہے, زلفوں کا پوچھو تو معلوم ہے, ہونٹوں کا پوچھو تو معلوم ہے, داڑھی کا پوچھو تو معلوم ہے, زلف کی لمبائی پوچھو تو معلوم ہے, نبی کا نکلنا پوچھو تو معلوم ہے, بولنا پوچھو تو معلوم ہے, مسکرانا پوچھو تو معلوم ہے, چہرے کی چمک پوچھو معلوم ہے, چہرے کی چمک پوچھو معلوم ہے, قدم اٹھے کیسے معلوم ہے, قدم رکھے کیسے معلوم ہے, جوتا پہنا کیسے معلوم ہے, جوتا اتارا کیسے معلوم ہے, مسجد میں گئے کیسے معلوم ہے, مسجد سے نکلے کیسے معلوم ہے, بیت اللہ میں کیسے گئے معلوم ہے, بیت اللہ سے کیسے نکلے معلوم ہے, حجر اسود کو بوسہ کیسے دیا معلوم ہے, طواف میں کیسے گئے معلوم ہے, طواف کیسے کیا معلوم ہے, صفا مروہ میں کیسے دوڑے معلوم ہے, لباس کیسے مانا معلوم ہے, احرام کیسے پہنا معلوم ہے, لباس کیسے تھا معلوم ہے, پگڑی کیسے تھی معلوم ہے, لمبائی کیسے تھی معلوم ہے, رنگ کیسے تھا معلوم ہے, لباس پہنا کیسے تھا معلوم ہے, سوئے کیسے تھے معلوم ہے, لیٹے کیسے تھے معلوم ہے, ہاتھ دایا کہاں تھا معلوم ہے, بایا کہاں تھا معلوم ہے, سوتے ہوئے کیا پڑھا معلوم ہے, جاگ کر کیا پڑھا معلوم ہے, سوئے کیسے معلوم ہے, جاگے کیسے معلوم ہے, کر گئے کیسے معلوم ہے, بستر کیسا معلوم ہے, چادر کیسی معلوم ہے, کمرہ کیسا معلوم ہے, کھڑکی کیسی معلوم ہے, دروازہ کیسا معلوم ہے, ٹوٹی کیسی معلوم ہے, دستک کیسی معلوم ہے, نکلے کیسے معلوم ہے, مسکرائے کیسے معلوم ہے, دانت کیسے نظر آئے معلوم ہے, صرف لڑائی کیسے معلوم ہے, کنگھی کی کیسے معلوم ہے, غسل کیسے کیا معلوم ہے, غسل کیسے
कैसे किया मालूम है, गुसल करके बाल कैसे रखे मालूम है, लिबास पहन के बाल कैसे गए मालूम है, मस्जिद नबी में कैसे है मालूम है, मक्का से कैसे निकले मालूम है, सफर कैसे किया मालूम है, हजर कैसे किया मालूम है, कदम कैसे उठाए मालूम है, पहाड़ पे कैसे चले मालूम है, साथ कौन था मालूम है, बिठाया किसको मालूम है, बिठाया किसको मालूम है, उठाया किसको मालूम है, घोड़े पे कैसे बैठे मालूम है, घोड़े से कैसे उतरे मालूम है, पहाड़ पे कैसे चढ़े मालूम है, कंधों पे किसने बिठाया मालूम है, गार तक किसने पहुंचाया मालूम है, गार में लेटे कैसे मालूम है, अपना बिस्तर किसे दिया मालूम है, अमानतें किसे दी मालूम है, पैगाम किसे दिया मालूम है, मिट्टी कैसे फेंकी मालूम है, मिट्टी कैसे खोली मालूम है, उंगली कैसे उठाई मालूम है, चांद का टुकड़ा कैसे हुआ मालूम है, किस तरफ को गया मालूम है, नुकसान कैसे मालूम है, तजारत कैसे मालूम है, माइशत कैसे मालूम है, माशरत कैसे, सदाकत कैसे मालूम है, हया कैसे मालूम है, बीवियां कौन है मालूम है, बेटियां कौन है मालूम है, दामाद कौन है मालूम है, ससुर कौन है मालूम है, खानदान क्या है मालूम है, कबीला क्या है मालूम है, हसब क्या है मालूम है, नसब क्या है मालूम है, घोड़े का क्या नाम है मालूम है, तीर कैसे चलाया मालूम है, तलवार कैसे चलाई मालूम है, नेज़ा कैसे चलाया मालूम है, सिर्रा कैसे पहनी मालूम है, घोड़े में कैसे चले मालूम है, उतरे कैसे मालूम है, बदर में कैसे गए मालूम है, खेमा कैसे लगाया मालूम है, दुआ कैसे की मालूम है, आंसू कैसे निकले मालूम है, ताज्जुद कैसे बड़ी मालूम है, इस्लाम कैसे बड़ी मालूम है, चाश्त कैसे बड़ी मालूम है, जनाजा कैसे बढ़ा मालूम है, दावत कैसे दी मालूम है, खाना कैसे खाया मालूम है, पानी कैसे पिया मालूम है, सांसें कितनी ली मालूम है, लुकमे कितने तोड़े मालूम है, खाने में कैसे बैठे मालूम है, उठे कैसे मालूम है, सजदे में कितनी देर रहे मालूम है, क्या पढ़ा मालूम है, कैसे पढ़ा मालूम है, रोए कैसे मालूम है, आंसू कैसे निकले मालूम है, बिस्तर किसका मालूम है, चादर किसकी मालूम है, बाहर निकल कर क्या कहा मालूम है, तकरीब क्या है मालूम है, फास क्या है मालूम है, बयान क्या है मालूम है, लफ्ज़ क्या है मालूम है, कौन क्या है मालूम है, फेल क्या है मालूम है, कहते क्या है मालूम है, करते क्या है मालूम है, बताते क्या है मालूम है, पढ़ाते क्या है मालूम है, शागिर्द कौन है मालूम है, पास कौन है मालूम है, साथ कौन है मालूम है, चले कौन है मालूम है, बैठे कौन है मालूम है, मक्की कौन सी मालूम है, मदनी कौन सी मालूम है, पहाड़ पे कौन सी है मालूम है, बिस्तर पे कौन सी है मालूम है, आयशा कौन मालूम है, हफ्सा कौन मालूम है, खदीजा कौन मालूम है, जुवैरिया कौन मालूम है, फातिमा कौन मालूम है, ज़ैनब कौन मालूम है, उमैया कौन मालूम है, उम्मे ऐमन कौन मालूम है, पसीना कैसा मालूम है, खून कैसा मालूम है, वजूद कैसा मालूम है, तारत कैसी मालूम है, सदाकत कैसी मालूम है, रियामत कैसी मालूम है, इमामत कैसी मालूम है, खिलाफत कैसी मालूम है, मस्जिद कैसी मालूम है, मिंबर कैसा मालूम है, सफ कैसी मालूम है, खड़े कैसे मालूम है, अड़े कैसे मालूम है, लड़े कैसे मालूम है, फिरे कैसे मालूम है, हटे कैसे मालूम है, चले कैसे मालूम है, कंधों पे किसको बिठाया मालूम है, चोली में किसको सुनाया मालूम है, किसकी चोली में लेके मालूम है, गुजरा कहा मालूम है, घर कहा मालूम है, मकान कहा मालूम है, मकान कहा मालूम है, इज्जत कहा मालूम है, अज़मत कहा मालूम है, शराफत कैसी मालूम है, दियानत कैसी मालूम है, जलाल कैसा मालूम है, कमाल कैसा मालूम है, कीरो काल कैसा मालूम है, बोले कैसे मालूम है, तुले कैसे मालूम है, चले कैसे मालूम है, जिए कितने मालूम है, जिए तो मालूम है, बाहर में कैसे गए मालूम है, कुरान कैसे लाए मालूम है, आयातें कैसे उतरी मालूम है, जिब्राइल कैसे आए मालूम है, जिब्राइल ने क्या कहा मालूम है, जिब्राइल कैसे हुए मालूम है, तूफान कैसे आए मालूम है, फरिश्ते कैसे उतरे मालूम है, पगड़ियां कैसे पहनी मालूम है, तलवारें कैसे लड़ाई मालूम है, बदर में क्या हुआ मालूम है, औद में क्या हुआ मालूम है, खैबर में क्या हुआ मालूम है, तबूक में क्या हुआ मालूम है, पेट पे पत्थर कैसे बंधे मालूम है, जख्म कैसे लगे मालूम है, खून कैसे निकला मालूम है, शैब अबी तालिब ने कैसे
کیسے گئے معلوم ہے، تو کیسے برداشت کی معلوم ہے، عزت کیسے ملی، عظمت کیسے ملی، رفعت کیسے ملی، بلندی کیسے ملی، مقام کیسے ملا، کامیابی کیسے ملی، فاتح کیسے ہوئے، بیت اللہ پہ کیسے چلے، دروازہ کیسے کھلا، بت کیسے کھلائے، بت کیسے اٹھائے، بت کیسے پھینکے، صفائی کیسے کی، صاف کیسے کیا، شفاف کیسے کیا، یتلو علیہم کیسے ہوا، آیاتی کیسے ہوا، یزکیہم کیسے ہوا، یعلمہم الکتاب والحکمہ کیسے ہوا، پاکیزہ کیسے بنے، مزکی کیسے بنے، مربی کیسے بنے، معلم کیسے بنے، متعلم کیسے بنے، خوبصورت کیسے تھے، برتر کیسے تھے، بالا کیسے تھے، عرفہ کیسے تھے، اکبر کیسے تھے، کامل کیسے تھے، بلند و بالا کیسے تھے، کہتے کیا تھے، بولتے کیا تھے، چاہتے کیا تھے، ہوتے کیا تھے، کہتے کیا تھے، کہتے کیسے تھے، تھے کیسے، تھے کس طرح، تھے کس مقام پہ، تھے کس جہاں پہ، ساتھ کون تھے، رفیق کون تھے، ساتھی کون تھے، ساتھ کون تھے، پہنچنا چاہتے ہیں، پہنچنا، تیرا کون ہے، جو جواب دیں گے، انہیں کہتے ہیں صحابہ، صحابہ، میں نے اسی لیے کہا تھا، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ سلام میں نیچے اور آبو پر میں نے ایک تیسرا دور میں پڑھنا ہے، توجہ خاموشی میں بیٹھو، چھوڑو بھائی، انڈیا والے تھوڑے ہی یہ میرے مین کا یہ میرے مین کا نہ یہ مجھ سے جدا ہے نہ میں ان سے جدا ہوں، پیار کے بوتے اگر آپ کے دل میں ٹھاٹھے مار رہے ہیں تو سرد جام بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سمجھنا نہ آپ ہو زندہ باد، زندہ تو باد، بے پرواہ میں بھی نہیں ہوں، زندہ باد، یہ آپ کی محبت میں بول رہا ہوں، توجہ ہے سب کی توجہ ہے، ابھی میں نے ایک مکان اور پڑھنا ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اس مکان میں مجھے خطرہ ہے، آپ کے جذبات قابو میں نہیں رہیں گے، میں اسے پھر کے لیے چھوڑتا ہوں، 4 باتیں بتانے لگا ہوں، کتنی؟ 4 باتیں، کتنی؟ 4 تقریریں مزے کے لیے نہیں، عمل کے لیے، ایمانداری سے بتاؤ دل میں صحابہ کی محبت نے گھر کیا نہیں کیا؟ محبت بیٹھی نہیں بیٹھی؟ آئی یا نہیں آئی؟ چھائی یا نہیں چھائی؟ صحابہ کے دشمنوں میں زندہ رہا، اگر میں زندہ رہا وہ دن نہ چھوڑوں گا جس گلی سے تو گزرے گا تجھے سامنا کرنا پڑے گا اس سوال کا، صحابہ، 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 جمادی الثانی کا مہینہ آنے والا، اس مہینے میں 4 کام کرنے ہیں، کرو گے؟ کام کرنے ہیں، پہلا کام 22 جمادی الثانی کو ابو بکر صدیق کی یوم وفات ہے، کیا ہے؟ یوم وفات ہے، یکم جمادی الثانی سے لے کر 22 جمادی الثانی تک ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر مکتب میں، ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر چوک میں اور ہر گھر میں، مرشد پورا مہینہ ہر گھر میں کیا ہوگا؟ پروگرام ہوں گے، مجلس ہوگی، محفل ہوگی، خیرات ہوگی، لوگوں کو بلائیں گے، اس کا عنوان ہوگا خلیفہ بلا فصل۔ آپ کو نہیں پتا میں کون سا پیغام دے رہا ہوں، علماء کرام میرے اس بات پر ذرا غور کرنا، میں نے کہا عنوان ہوگا خلیفہ بلا فصل، کیا عنوان ہوگا؟ خلیفہ بلا فصل۔ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر، ابو بکر، اب آپ اپنے گھر کے باہر محفل لگاؤ گے، محفل کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں، کسی چیز کی نہیں ہے، آپ کیا کرو گے؟
محفل لگاؤ گے، عنوان کیا ہوگا؟ سے لے کر 21 تک مسلسل آپ یہ پروگرام کرو گے انشاءاللہ، ہر پروگرام میں اعلان کرو گے انشاءاللہ، اور اعلان یہ ہوگا کہ 22 کو جلوس ہوگا انشاءاللہ، 22 کو جلوس ہوگا، پرخلوص ہوگا انشاءاللہ، بھائی ضرور بضرور ہوگا انشاءاللہ۔ 22 کو کیا ہوگا؟ جلوس۔ کیا ہوگا؟ جلوس ہوگا، پرخلوص ہوگا، ضرور ہوگا، سب کو کہو گے 22 کو کیا ہوگا؟ جلوس ہوگا، سب آؤ گے انشاءاللہ۔ میں نے یہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ میں نے یہ کیا کہ سب کو نہیں بلانا، سب کو نہیں بلانا، اس لیے کہ اگر سارا جتوئی اور مظفر گڑھ ایک جگہ جمع ہو گیا تو وہاں جگہ ہوگی نہیں، اس جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا سب نہیں، آپ جتنے آئے ہو اور جتنے میری بات سن رہے ہو سب کو نہیں لائیں گے، ہر آدمی 10 بندے لائے گا، 10 میں شریک کوئی نہیں ہوگا کہ 10 پر 10 دعوے دار بن جاؤ گے، میرے 10 ہیں، ان کے 10 علیحدہ تو ان کے علیحدہ، ان کے علیحدہ تو ان کے علیحدہ، 5 آدمی ہو تو ہر ایک کے 10 کتنے لاؤ گے؟ ایک آدمی کتنے لاؤ گے؟ 10 کتنے لاؤ گے؟ آپ کرو گے 10 دشمن دیکھ کر کہے گا بابا بس بس بس، وہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ بس بس بس۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے اور گتم گتا ہو جائے، جھگڑا پسٹول ڈنڈے کا نہ ہو، کیونکہ تو مار مور کے بھاگ جاتے ہیں نا، مقابلہ پہلوانی کا ہو، ایک ادھر گرائے دوسرا ادھر گرائے، کرتے کرتے بالآخر ایک گر جائے، دوسرا اس کے اوپر چڑھ جائے، اس کے یہاں پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھے ہون کیا پوچھے اس سے؟ کیا پوچھے؟ وہ نیچے سے کیا بولے؟ یہی موقع ہے، نکلیں گے اتنا، کتنے نکلیں گے؟ شہر جتوئی شہر سے اپنے قافلے لے کر نکلیں گے، دشمنان کی طاقت، قوت، طوفان اور ریلے کو دیکھ کر کہے گا کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ تیسرا کام، آپ کے پورے شہر کے ہر کھمبے پر، ہر چوک پر ایک بینر لگے گا، ایک بینر آپ کی طرف سے ہوگا، لکھا ہوگا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق کے یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، سب لگاؤ گے؟ ہاتھ کو کھڑے کریں جو لگا سکیں گے، سب لگاؤ گے؟ 300-250 روپے کا بنے گا، وہ ایک جیسا بنے گا، کراچی سے لے کر خیبر تک ایک ہی عبارت اور ایک ہی رنگ ہوگا۔ ذمہ داروں سے رابطہ کر کے یہ لکھو گے کوئی جہاں سے بھی گزرے گا، وہ کوئی بھی ہوگا، اسے پڑھنا پڑے گا خلیفہ کام ہوں گے 4، دشمن ہوں گے لاچار، کام کریں گے 4، ان کا نکل جائے گا 4، اور ہم کہیں گے اچھا یار۔ چوتھا کام، مستقبل کو دینے لگا، مستقبل کو دینے لگا، بچوں کے جلوس ہوں گے، اطفال مارچ انشاءاللہ، اطفال، کوئی خوشی کرتا ہے کوئی مشی کرتا ہے، ہم اطفال مارچ کریں گے، اپنے اپنے علاقوں سے بچوں کے جلوس نکالو گے، یہ 22 جمادی ثانی سے پہلے ہوگا، اور بینر بھی 5، 6، 7 دن ہفتہ پہلے لگیں گے، اور یہ جلوس بھی پہلے نکلیں گے، اور بچے نعرے لگا رہے ہوں گے خلیفہ بلا فصل۔ بیٹھو، ابھی میں نے بہت ایک بات
بات آخر میں کریں گے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, موبائل بیٹھو. کوئی نہ اٹھے, کوئی نہ اٹھے, کوئی بھی نہ اٹھے, بڑا سناٹا چھا جائے. بچے کیا نعرہ لگائیں گے؟ دوسرا نعرہ لگائیں گے واہ صدیق واہ. دوسرا نعرہ کیا لگے گا؟ دوسرا نعرہ کیا لگے گا؟ دوسرا نعرہ لگے گا واہ ابو بکر واہ. کیا نعرہ لگے گا؟ چوتھا نعرہ لگے گا واہ صحابہ واہ. سب بچے کے نعرے لگائیں گے. ان جلوسوں میں کسی کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا. کسی مسلک, کسی مذہب, کسی پارٹی, کسی کافر, کسی لمبی کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا. صرف یہی نعرے لگیں گے صحابہ زندہ باد اور پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے, کتنی باتیں ہوگی؟ چاروں کرو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب پڑھو. بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سینے پر ہاتھ رکھ کر جو دل مجھے دیا, اس دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر سب سے پہلے یہ کلمہ کس طبقے نے پڑھا؟ کس نے لکھا؟ کس نے پہنچایا؟ کس نے سکھایا؟ کس نے سمجھایا؟ انہوں نے سکھایا. ہم یہ کلمہ پڑھ کر آج عزم کر رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں, عزم کر رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں. ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسلام آباد میں ابو بکر صدیق کی توہین ہوئی بلکہ تکفیر ہوئی. لاہور میں, کوئٹہ میں تکفیر ہوئی, کراچی میں تکفیر ہوئی. جمعرات تک کا وقت ہم نے دیا, ان گستاخوں کو گرفتار کرو. گرفتار نہیں ہوتے, ہم احتجاج کریں گے. آؤ گے جس چیز نے کلمہ پر ہاتھ کھڑے کرے. ہم نے عزم کیا مدح صاحب اور دفاع صاحبہ. جتائی والوں تمہیں مبارک, سب کو مبارک, سب کو مبارک. کس بات کی؟ پاس ہو گیا بل. کس بات کی؟ پاس ہو گیا بل. سب کو مبارک ہو. آپ نے ہاتھ اٹھا کر کلمہ پڑھ کر کہا ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے. ہمارے بڑے کہتے تھے نام ہمارا سپاہی صحابہ, کام ہمارا, کام ہمارا. آپ نے یہ عزم کر کے سب جماعت میں شامل ہو گئے ہو. جو شامل ہو گئے ہاتھ کھڑے کریں. بولو طیب صاحب ادھر دیکھو, ہاتھ کھڑے کرو, ہاتھ کھڑے کرو. ادھر دیکھو ذرا, سارے شامل ہو گئے. اب اگلی بات, ایک اور بات اور سے سننی چاہیے. نیچے بھائی, قائد کا حکم ہے نیچے. بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن. قائد کا حکم ہے نیچے. کون سے الیکشن آ رہے ہیں؟ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں. ہمارا ووٹ اس کی صدوقی میں جائے گا جس کی دل کی صدوقی میں صحابہ ہوں گے. ایسا کرو گے, جب حال بنو گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم بارک علی محمد و علی محمد.